ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار میں نے تجھ کو خوشی سے پہچانا ہے، خود تو نے میری رہنمائی اپنی طرف فرمائی ہے اور تو نے خود مجھے اپنی طرف دعوت دی ہے، اور اگر تو نہ ہوتا تو میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ اس سلسلے میں جو پہلا لفظ ہے تعارف تو بھی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ان چند روزہ مجالس کے لیے، اور آج کی تیسری گفتگو ہے۔ میں تاکہ اس فقرے کو ہم محسوس کر سکیں لہٰذا اس پر ہم مقدمتاً گفتگو کر رہے ہیں، اس وضاحت کے ساتھ کہ امام کی لفظیں اور امام کا بیان اور امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ یہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ کسی عہد میں محدود نہیں ہوتی، وہ کسی عصر میں اس کو حصار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی گفتگو تمام حدود قیود زمانی اور مکانی سے بالاتر ہوتی ہے، اور دیکھنے میں لفظیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن معانی کے سمندر ہوتے ہیں جو اس میں پرو دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ قدر قرآن ہے، یہ قرآن کے ہم پلہ ہے، یہ قرآن خود ہے، لہٰذا یہ کہ جو شان قرآن ہے وہی شان معصوم علیہ السلام، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے کلام میں جتنا ممکن ہو غور کریں، اس لیے کہ ایک جملہ مختصر سا کہہ دیا جاتا ہے اور انسان اسے سوچتا رہتا ہے کہ کیا کہا۔ میں کل کی گفتگو سے مسلسل کروں گا گفتگو کو، لیکن ایک جملے کے بعد کہ مولا کائنات نے ایک مرتبہ گزرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک دن آئے گا جب مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھے گا بھی اور اس کی آواز بھی سنے گا۔ کتنی چھوٹی سی گفتگو، کتنا ذرا سا فقرہ۔ ایک دن آئے گا جب مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھے گا بھی اور اس کی آواز بھی سنے گا۔ اس زمانے کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو پہاڑ پہ جا کے نبی کی آواز نہ سن سکے، وہ یہ مشرق سے مغرب تک کی آواز سنا رہے ہیں۔ آج پتہ چلتا ہے کہ اس انسان نے کہا کیا تھا۔ آج دنیا کی ترقیوں نے بتایا کہ وہ انسان کیا کہہ رہا تھا، جو ایک لفظ اس وقت
ایسا نہیں ہے یہ، یعنی یہ سے مراد ہم اور آپ، اتنا ہم اور آپ نظر آ رہے ہیں اتنے ہے ہی نہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ وزنی ہیں. کاش میری بات کو نہ محسوس کر لیں، ہم اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں اتنا ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہے. بس بحث یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے. کاش معرفت انسان کو گفتگو ہو تو بحث کروں آپ کے سامنے، یعنی کیا کہیں اس سے زیادہ قیمتی ہے انسان جسے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو جو چیز دے کر کے بھیجی ہے ہم نے اسے محسوس نہیں کیا آج تک. جناب مولا کائنات غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی فضیلت پر ایک شعر کہتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اتزعم انک جرم صغیر. اے انسان تو یہ خیال کرتا ہے کہ چھوٹا سا ایک جسم ہے، لیکن مولا کہنا تو یہ خیال کرتا ہے کہ چھوٹا سا ایک جسم ہے. وفیک طوال عالم الاکبر، اس عالم میں کہ پروردگار عالم نے عالم اکبر کو تیرے اندر سمیٹ دیا. یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے کہ مبالغہ کر رہا ہو، یہ نبات فطرت امیر المومنین ہے. آپ تو تصور کریں، اب اس کو اگر دنیا سوچے تو بھی کتنی اور صدیاں چاہیے مولا کے جملے کو محسوس کرنے کے لیے کہ اس کہنے والے نے کہا کیا، جبکہ بہت سی باتیں محسوس ہو چکی ہیں اس سلسلے میں، لیکن ابھی بہت سی باتیں نہیں محسوس ہو پائیں گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو چھوٹا ہے سمجھتا ہے چھوٹا سا جسم ہے، وفیک طوال عالم اکبر، تیرے اندر عالم اکبر کو سمیٹ دیا گیا.
مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد پر کام کرے. کتنی دیر کا؟ جب تک ہے 24 آور. اب دیکھیے یہ مائک یہاں لگایا گیا ہے، آپ اسے لگایا ہے کیوں؟ تاکہ یہ ہماری آواز کو مسلسل لاؤڈ کر کے پہنچائے دور تک، بلند کر کے پہنچائے. یہ تو ہے. تو اس مقصد کے لیے یہ لگایا گیا ہے، بنایا گیا ہے. اسے کتنی دیر اپنے مقصد پر رہنا چاہیے؟ 1 گھنٹے کے مجلس سے 5 منٹ رہے نا مقصد، باقی 55 منٹ مثلا نہیں. اسے آپ قبول کر لیں گے یہ بامقصد ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا. اچھا ٹھیک ہے، 30 منٹ رہے گا، 30 منٹ نہیں رہے گا، پھر بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہر مجلس سے 5 منٹ بند ہو جائے گا، پھر بھی نہیں. ایک لمحے کے لیے بند ہونا برداشت نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں ہر ذہن سے محسوس کر رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا ابھی یہ بند ہو جائے کیا ہوگا؟ ہر ایک ہو جائے گا. کیوں؟ چونکہ بار ہے ذہن پر کہ یہ مقصد سے ہٹا کیسے. بل
یہ مقصد ہے، اور مقصد ہمیں 24 گھنٹے مقصد پر رہنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ جب رات میں بستر پر جائیں تو 3-4 منٹ اپنے لیے رکھیں ریزرو، جہاں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور اس وقت صرف اتنا سوچیں کہ آج کا پورا دن ہم مقصد پر کتنا تھے، مقصد سے منحرف کتنا تھے۔ پرسنٹیج نکالیں، آسان سی بات ہے، پرسنٹیج گراف بنائیں، 100% مقصد سے باہر وہ جیسے لوگ، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع ہوگا۔ ایک دن آئے گا جب 100% مقصد پر رہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا دن پہلے دن سے اچھا ہو یا برا ہو یا کیسا ہو، بالآخر اس سے مجھے بحث نہیں، وہ ایک تربیتی کلاسز ہے جس کو ہونا چاہیے، لیکن میں اس سے مسئلہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ضروری ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں مقصد پر ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہر مجلس ہمیں مقصد سے قریب نہ کرے تو فائدہ کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے بعض چیزوں کو اپنے ذہن میں عجیب طرح سے سنبھال دیا ہے، ایسا بنا دیا ہے ڈائیگرام، اسی کو الجھے ہوئے ہیں، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے، جسے آپ کیسے کہوں، بعض چیزیں مقایسہ ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ چیزیں مجھے کہنا جلدی کہہ رہا، مقایسہ ہوتا ہے، آپس میں قیاس ہوتا ہے۔ رضوان، تجھے اپنی جنت منظور ہے، میں کربلا جا رہا ہوں۔ یہ کرتے نہیں کرتے شعراء ہمارے، بعض اوقات خطبہ بھی کرتے، خدا اللہ، لیکن شعراء اکثر شعراء کیا تو اپنی جنت لے لیں، کربلا جا رہا ہوں۔ ذہن میں بنا کیا ہے کہ کربلا الگ ہے، جنت الگ ہے۔ یہ چونکہ پہلے سے فیڈ کر دیا گیا ہے یا ذہن میں آ چکا ہے ڈھانچہ کہ کربلا الگ ہے، جنت اس طرح لکھا ہوگا۔ مقایسہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ہوں۔ بحث یہ ہے کہ کربلا سے ہٹ کے جنت آئی نہیں، کیسے مقایسہ کریں گے؟ تو اپنی جنت لے لیں، ہم کربلا جا رہے ہیں، کربلا کے ہٹ کے جنت نہیں ہے، کربلا ہی جنت ہے۔
سمجھیں کہ جب پیغمبر بولتے تھے تو 3 طرح کے کلام پیغمبر سے سنائی دیے. میں جس طرح سے تفصیل دے رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں آ جائے گی بات. حضور مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب پیغمبر اکرم گفتگو فرماتے تھے علیہ وعلی علیہ تحیت والکرام، 3 طرح کی گفتگو سے سنائی دی. یا تو قرآن جب بولے، جو بھی بول رہے ہیں یا تو قرآن ہے، یا خود حدیث پیغمبر ہے، یا حدیث قدسی. اچھا 3 طرح کی گفتگو. چوتھی چیزیں ملے گی آپ کو. یا حدیث پیغمبر ہے، یا قرآن ہے، یا حدیث قدسی ہے. فرق کیا ہے دونوں کا؟ قرآن وہ ہے جس کے الفاظ اور جس کا مضمون دونوں خدا کا ہے. توجہ چاہتا ہوں، الفاظ اور مضمون دونوں خدا کا ہے. حدیث پیغمبر وہ ہے جس کے الفاظ اور مضمون دونوں پیغمبر کے. آسان ہے محسوس کرنا. حدیث قدسی وہ ہے مضمون خدا کا، الفاظ پیغمبر. ایک صلوات پڑھیں محمد. اس سے آسان تعریف مشکل ہے. جس کے الفاظ اور مضمون دونوں خدا کے ہیں وہ قرآن مجید ہے. آپ نے مجھے پرچہ دیا، اسے پڑھ دیجیے، میرا پڑھ دیا میں نہیں. جو یہ کیفیت ہے وہ قرآن مجید کی ہے پیغمبر کے لیے. ایک بار میں خود بول رہا ہوں، جیسے ابھی بول رہا ہوں، الفاظ مضمون سب ہمارا مثلا ہمارے سے مراد یہ کہ پڑھ رہا ہوں.
آبیاری ہوئی، اس مشین کا پورا کارخانہ کہاں کٹا، یہ گندم کس مشین سے کاٹا گیا، اس مشین کا پورا کارخانہ کیسے لایا گیا، کہاں اسے پیسا گیا، سب ایک نعمت ہے پوری. اس کے بعد یہ ایک لقمہ ہم تک دہن تک پہنچا ہے. سارے کارخانے جو کام کر رہے ہیں، بونے کے، کھیت جوتنے کے، پیسنے کے، سب اسی ایک لقمے کے لیے ہیں جو ہمارے دہن تک پہنچا ہے. اور یہ ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے، ذرا باقی جا کے دیکھیے. یہ زمین بنائی گئی ہے تاکہ دانا اگے. یہ زمین بھی تمہارے لیے، اس زمین میں دانا اگانے کی صلاحیت دی گئی تمہارے لیے. ہواؤں کو چلایا گیا تاکہ یہ دانا آگے بڑھ سکے، پودا باہر نکل سکے. یہ ہوائیں تمہارے لیے. سورج کو خلق کیا تاکہ اس دانے کو پکا دے، اس کی خلقت تمہارے لیے. زمین سے سورج تک کی ساری خلقت انسان کے لیے. سب ایک اپنے جگہ پر گھوم رہے ہیں، ان کے کنٹرولنگ کا پورا نظام تمہارے لیے. اب وہ خدا اتنا تو کہہ ہی سکتا ہے، اے انسان جب کھانا شروع کر تو میرا نام لے. اب تو وہ خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ جب کھانا شروع کر تو میرا نام لے، کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ تجھے احساس تو ہو کہ یہ یوں ہی دہن تک نہیں آ گیا. میں نے شمس و قمر کو ایک کے پیچھے ایک لگا دیا تیرے لقمہ دہن تک لانے کے لیے. جب شروع کر تو میرا نام لے، جب پیٹ بھر جائے تو کم از کم شکریہ تو ادا کر. ایک الحمدللہ تو کہہ جتنی نعمتیں لگائی پروردگار عالم نے جناب انسان کے لیے. ایک صلاۃ پڑھے کچھ سامنے کی چیزیں، لیکن ہمیں اس پر کبھی کبھی بچوں کو میں اس طرح سوچا جائے کس چیز کے لیے. پروردگار کتنی نعمتیں لگ گئی. ایک لقمہ جو نگل لے یا اگل لے. ایک شخص آیا امام کے پاس، اپنے آپ کو بہت قابل سمجھ رہا تھا، جینیس، سپرلیٹو ڈگری والا. آج ان کو تو زیر کر ہی نعوذ باللہ. ایک کوئی پھل لے کر گیا غالباً سے، یہ بتائیے یہ میری قسمت میں ہے کہ نہیں. اچھا نیت کیا ہے؟ اگر یہ کہہ دیں کہ تیری قسمت میں ہے تو نہیں کھاؤں گا، اور اگر کہہ دیں کہ تیری قسمت میں نہیں ہے تو کھا لوں گا. دونوں طرف سے ہمارا فائدہ. کتنا اس نے سوچا ہوگا، کتنا سوچا ہوگا اس نے کہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں، بلا فرق یا کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا. اگر مولا کا تیری قسمت میں ہے تو نہیں کھاؤں گا، تب بھی ان کا قول نعوذ باللہ غلط ہو جائے گا. اگر کل نہیں ہے تو کھا لوں گا. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جہاں سے تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے، جہاں پر اس کے کہیں آگے ان کے غلاموں کی فکر شروع ہوتی ہے. جب اس نے یہ سوال کیا، امام نے مسکرا کے جواب دیا، اگر یہاں سے اتر گیا، اگر یہاں سے اتر گیا تو تیری قسمت میں تھا، اگر نہیں اتر سکا تو نہیں تھا. اب کر کیا کرنا ہے؟ ایک سلام ایک لقمہ جسے ہم نکلنے یا اگل دیں، اتنی نعمتوں کے پیچھے کام کرنا. ابھی بیٹھ کے گنیے، پیپر لے کر کے بچوں سے کہہ رہا ہوں شمار کریں کتنی نعمتیں اس کے پیچھے، کتنا کام ہوا ہے اس لقمے کو دہن تک آنے میں. اگر شمار کر لیجیے گا، میں لسٹ بولنا شروع کروں گا. چیلنج کر رہا ہوں، اگر شمار کر لیجیے، پہلے پتا تو ہو اس زمین کے گردش کرانے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک سائنسداں اسی بات کا مسلمان ہو گیا. اس نے کہا زمین سے سورج کا فاصلہ کیلکولیٹڈ ہے. اگر زمین سورج سے نزدیک ہو جائے تو لوگ جل کے مر جائیں، اگر دور ہو جائے تو جم کے مر جائیں. کون ہے جو نہ چلنے دیتا ہے نہ جمنے دیتا ہے؟ کوئی کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے، کوئی قدرت رکھنے والا. ایک سوال آپ کو ہے
نے اسے کیوں پیدا کیا؟ لیکن اتنا سوال کہ جیسے لگتا ہے مزاج قدرت پار ہے، اتنا سوال بھی تو نے اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہا کیوں پیدا کیا، تو نے اسے کیوں پیدا کیا؟ لیکن یہ کیوں وہ نہیں ہے جو اعتراض کے لیے ہو، وہ تو نبوت چلی جاتی ہے وہاں تو لیکن سمجھنے کے لیے، لیکن وہ بھی پروردگار عالم نے عجیب جواب دیا، پروردگار یہ معمولی سا کیڑا اسے تو نے کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب قدرت آیا موسیٰ بہت دیر سے یہ کیڑا بھی یہی پوچھ رہا تھا، بہت دیر سے یہ بھی یہی پوچھ رہا تھا موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ان کا مقصد حدیث مجھ سے پھر پڑھ رہا ہوں، آواز دی یبن آدم، توجہ کیجئے میری بات کو دلیل دے رہا ہوں حدیث سے، یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، توجہ چاہتا ہوں دیکھیں شے کی جمع ہے اشیاء، جمع بنایا جمع بنایا پلورل، جب جمع پر الف لام داخل ہو جائے تو یہ فائدہ دیتا ہے عموم، یعنی ساری کی ساری اشیاء، شے سے زیادہ وسیع المعنی کوئی عربی میں لفظ نہیں ہے، جو بھی ہو شے یعنی ہمارے اردو کہتے چیز، چیز کو کھانے والی چیز نہیں، چیز، اب وہ شے دنیا کی ہو تب بھی شے ہے، آخرت کی ہو تب بھی شے ہے، ذہن میں ہو تب بھی شے ہے، ذہن سے باہر ہو تب بھی شے ہے، عالم ملک کی ہو تب بھی شے ہے، عالم ملکوت کی ہو تب بھی شے ہے، عالم جبروت کی ہو تب بھی شے ہے، جہاں بھی ہے شے ہے، اور پروردگار عالم نے اسلام میں ہے جب پر تاکہ سب کا فائدہ دے، آواز دی خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا، کاش اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے سر سجدے سے اٹھنا مشکل ہے شکر کی بات، ایسے ہی نہیں آئی پڑھتا ہے سجدے میں جاتے ہیں تو اگر صبح کو سر رکھ دیا تو کبھی کبھی ظہر میں اٹھتا ہے، کیونکہ ان کو نعمتوں کا عرفان تھا، ہمیں نعمتوں کا عرفان نہیں ہے، تو جانتے ہیں مالک نے کیا کیا ہے، خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے ساری چیز کو تیرے لیے پیدا کیا، وہ خلقتک لاجلی، اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، ایک سلام پڑھتے ہیں بس میرے عزیزوں میں یہاں تک آپ کو نہیں آیا، پھر اس کے بعد گفتگو ہوگی اسی جگہ سے، میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا انسان، اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا، اصل نقطہ کائنات کا یہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا، اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ کے سامنے، تجھے اپنے لیے پیدا کیا، یعنی کیا اپنے لیے؟ وہ کوئی محتاج ہے ہمارا؟ نہیں، محتاج نہیں ہے، جیسے باپ جو بیٹے کو چلنا سکھاتا بیٹے کا محتاج نہیں ہوتا، محبت کا تقاضا ہے، انس کا تقاضا ہے، چونکہ باپ ہے پروردگار حسن لا یزال اپنے حسن کو دکھانا چاہتا ہے، اپنی نعمتوں کو دکھانا چاہتا ہے، کہ فیاض الاطلاق ہے، چاہتا ہے ظاہر ہو، اس نے ساری یہ ساری کائنات جو خلق ہوئی ہے وہ ہمارے اور آپ کی، اور آپ دیکھیے کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کائنات کا جو مقصد سے ہٹا، سوچیں آپ زیادہ کہاں تک آپ سارے بیان کرو، ایک صرف بات، اب دیکھیے کہ جو پودا نکلتا ہے زمین سے چھوٹا سا گھاس ٹائپ سے کوئی چیز، اس کو اگر ایسے موقع سے مسل دیجیے تو ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں، لیکن اس میں خدا اتنی طاقت دیتا ہے کہ زمین کے سینے کو چاک کر کے نکالتا ہے، تارکول کی روڈ کو پھاڑ دیتا ہے نکلنے کے لیے، کون ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ اس کو چٹکی سے مسل دو تو ختم ہو جائے، لیکن جب زمین سے نکلنا چاہتا ہے پروردگار اس کے لیے بڑی بڑی چٹانوں کو پھاڑ دیا، مقصد کا کام ہو رہا ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہر دیاری کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لا رویت، جتنے پودے زمین سے نکل رہے ہیں سب لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے،
کے سامنے نہیں جھکتا. وقت ہوتا کہ میں اس پر آپ کے سامنے اس جملے کو بیان کرتا, لیکن وقت تمام ہو گیا. بات اسی جگہ پر ختم کر رہا ہوں کہ جو سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. عبادت معرفت کا نتیجہ ہے. لیکن بے سوچے سمجھے اٹھنا بیٹھنا اور ہے, عبادت کرنا اور ہے. صبح سے شام تک بھوکا رہنا اور ہے, عبادت کرنا اور ہے. بیت اللہ کا چکر اور ہے, عبادت اور ہے. اس کا لطف اپنا ہے. اگر بات پہنچ سکی اس سے وہاں تک تو آپ کو احساس ہوگا. بچوں سے کہہ رہا ہوں لطف آئے گا یعنی کیا ہے ہم نے فرمایا, لیکن شاید پہنچ سکے وہاں تک. بالآخر کب پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ بندے اسے پہچانے کہ وہ کون ہے. اب پہچاننا کیسے اور کیا, یہ انشاءاللہ کل پرسوں میں تفصیل بیان کر سکتے ہیں. بندے اسے پہچانے اس پروردگار عالم کو, کیونکہ خلق کرنے والا بھی خود جس کے لیے خلق کیا گیا وہ بھی اپنے خود پیدا کر رہا ہے. چاہتا ہے مجھے پہچانو, اسے مجھے پیدا کیا. معرفت پروردگار یہ اصل موضوع ہے. اسی لیے علماء نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اس کی تفسیر کی آئی لیعرفون, یعنی اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ معرفت حاصل ہو پروردگار. اب اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس معرفت سے ہٹ جائے تو زندگی میں مسئلہ. معرفت ہر جگہ انسان کو آگے بڑھاتی ہے اگر انسان سوچنے پر آ جائے. اگر معرفت کی منزل پیدا ہو جائے ہر چیز, اب وہ عرض کروں گا انشاءاللہ کل پرسوں میں کہ یعنی کیا معرفت, سخت موضوع ہے یہ, لیکن بالآخر کہ کون ہے جو میرا پیدا کرنے والا. جہاں جب تصور پیدا ہو گیا وہاں پہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے کائنات سے, پھر کچھ نہیں, پھر کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا ہے. پھر عجیب لطف آتا ہے اس کی بارگاہ. اور جن کو یہ مزہ مل جائے وہ یہ کہتے ہیں ترکت الخلق طرا فی ہواک, اے میرے مالک میں نے ساری مخلوق کو خلق کر دیا تیری, ترک کر دیا تیری محبت میں. وہ آئی تب تو اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کر لیا تاکہ تجھے دے. لو قطعتنی فی الحب اربا, اگر میری تیری محبت میں مجھے ٹکڑے بھی کر دیا جائے لما حن الفؤاد الی سواک, کہ میرا دل کسی اور کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے کہنا. پھر کہہ رہا ہوں کوئی ایسا کہنے والا نہیں, خود سرکار ایسے نہیں جو شکر ہے. اور امام حسین نے جو کہا ہے کہ دکھایا سب کوئی چیز حسین ابن علی کو یاد نہیں. جیسے خنجر کی شاید کیا کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین. کیا چیز ہے بنا کے لیے. کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا, روز عاشور کا آغاز علی اکبر کی اذان سے. ختم کہاں ہوئی, امام حسین کے سجدے. وہ ایک سرا ہے یہ دوسرا سرا ہے عاشور. میرے لال آج تم اذان کرو, جبکہ امام حسین کا ایک خاص مؤذن ہے جو پورے راستے اذان کہتا ہوا آ رہا ہے, حجاج بن مسعود. لیکن امام حسین نے اس سے آگے روک دیا, میرے لال تم اذان کیوں. بلا وجہ نہیں کر سکتا ہوں سب کوئی کہا میرا بیٹا جوان نہیں ہے, تم کہو تاکہ شاید نبی کی آواز پر اثر کرے, نبی کا لہجہ ان پر اثر کرے. اسی لیے شعور اعظم نے عجیب انداز سے کہا کہ سن کے اکبر کی اذان آ گیا ہر جانب شہر. سن کے اکبر کی اذان آ گیا ہر جانب شہر. آج معلوم ہوا حسن سماعت کیا.
عمر سعد ملعون نے اپنے مشتہائے